نادرا میں غلط ڈیٹ آف برتھ لکھوانا، آج کل لوگ عام طور پر بچوں کی ڈیٹ آف برتھ جان بوجھ کر غلط لکھواتے ہیں جب بچے بے فارم یا اسکول کا ایڈمیشن کروا رہے ہوتے ہیں۔ یہ عمل کیسا ہے؟ حبیب ملتان، جائز نہیں ہے، جھوٹ ہے، پتہ نہیں جھوٹ بولنے میں کیا مزہ آتا ہے۔ او بھائی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ لکھوا دو، آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے اس میں؟ خام خامے تاکہ جو ہے نا وہ 1 سال کم لکھوائیں، اس سے یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ 40 سال کا ہو جائے گا تو وہ ڈاکومنٹ میں چونکہ 39 سال کا ہوگا تو وہ فائدے حاصل ہو سکیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے اسلام میں۔ جو بھی ہے ڈیٹ آف برتھ جو اوریجنل ہے وہی لکھوایا کریں۔ عربی زبان سیکھنا کیا ضروری ہے؟ عربی لینگویج سیکھنا کس حد تک ضروری ہے؟ جنید خان انڈیا سے۔ عربی لینگویج جو عرب بول رہے ہیں وہ سیکھنا تو بالکل بھی ضروری نہیں ہے، البتہ وہ عربی جس سے قرآن و سنت سمجھ میں آ جائے، جو اصل عربی ہے، تو وہ اتنا سیکھنا کہ جس سے آپ کو کم از کم نماز آ جائے، تسبیحات آ جائیں، اتنا تو فرض کے درجے میں ہے۔ اور ایسا کہ وہ یعنی زبان بھی آ جائے آپ کو، وہ فرض نہیں ہے لیکن بہتر ہے، اس کے فائدے بہت ہوتے ہیں۔ اگر آپ قرآن و سنت والی عربی سیکھیں گے تو قرآن آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے گا، حدیث آپ کو نبی کی اپنی زبان میں سمجھ میں آئے گی، اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے قرآن و سنت والی عربی جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرض نہیں ہے لیکن بہتر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ میرے بھی کورسز چل رہے ہیں، میرا جو چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ، اس پہ جو میرا دوسرا چینل ہے تو اس پہ بھی میرے شارٹ کورسز تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں۔ اس میں بھی ہم نے 8 شروع میں لیکچر عربی گرامر پر ہی ہیں، وہ بھی آپ کو مدد اس سے بھی مل سکتی ہے عربی سیکھنے میں، اس سے آپ کو قرآنک عربی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اور بھی علماء کی اس بارے میں محنتیں ہیں، تو عربی زبان سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس سے آپ اسلام کے قریب ہو جائیں گے۔ عورتوں کے لیے مسواک کا حکم، مستورات کے لیے مسواک کا حکم اور طریقہ کیا ہے؟ محمد صادق بھائی وہی حکم ہے جو مردوں کے لیے، مردوں کے دانت ہوتے ہیں اس لیے ان کو مسواک کرنے کا حکم ہے نا، تو خواتین کے بھی تو دانت ہوتے ہیں تو ان کو بھی مسواک کرنے کا حکم ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ مرد کے لیے بھی مسواک اور دانت کو صاف رکھنا سنت موقدہ، خواتین کے لیے بھی مسواک کرنا اور دانت کو صاف رکھنا سنت موقدہ ہے، طریقہ وہی ہے جو مردوں کا طریقہ ہے۔ مسجد کی ٹوپی میں نماز پڑھنا، مسجد میں جو ٹوپیاں پڑی رہتی ہیں اکثر لوگ ان ٹوپیوں کو پہن کر نماز پڑھتے ہیں، اپنی ٹوپیاں نہیں رکھتے، کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ ادریس احمد کشمیر سے، جی بالکل حرج ہے، مسجد کی ٹوپیاں بالکل نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ ہر آدمی کا اپنا لباس ہوتا ہے اور ہر آدمی کے پسینے کی اپنی الگ سے بدبو ہوتی ہے، آپ دوسرے کی پسینہ اپنے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ مسجد میں ایک ٹوپی 20 لوگ استعمال کر رہے ہیں، 40 لوگ استعمال کر رہے ہیں، ہر ایک کی جوؤں کا کلر اور جوئیں کی ڈیزائننگ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا پسینے کی بدبو اور اسکن کی بیماریاں الگ الگ ہوتی ہیں، وہ صفائی کے بھی خلاف ہے یہ۔ تو ہمارے حضرت تو اس کے بہت خلاف تھے کہ جو مسجد میں ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں جو بھی آ رہا ہے پہن رہا ہے، اور ویسے بھی ٹوپی تو آپ کے لباس کا حصہ ہونا چاہیے۔ اب آپ نے کبھی دیکھا کہ بھئی آپ کے پاس کرتا نہیں ہے تو اب آپ کوئی اجتماعی کرتے پہن رہے ہیں، لوگ ایک ہی کرتے کو بغیر دھوئے 20 لوگ پہن رہے ہیں، کتنا برا لگے گا؟ تو اسی طرح ٹوپی بھی لباس کا حصہ ہے، اپنے پاس ٹوپی رکھنی چاہیے۔ آپ مسجد میں آئیں اپنی ٹوپی پہنیں آپ، اور اگر بالفرض آپ کی جیب میں ٹوپی نہیں ہے تو پھر ننگے سر ہی پڑھ لیں، مسجد کی ٹوپی پھر بھی استعمال نہ کریں کیونکہ وہ مسجد کی نہیں ہے، وہ تو لوگوں نے لا کے رکھی ہوئی ہے، اور ایک ٹوپی کو 20 لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی مزاج میں اگر نفاست ہو، طہارت ہو، تو اس کے بالکل خلاف ہے۔ آپ دیکھیں ان ٹوپیوں کے کناروں پہ میل بھی جم جاتا ہے، تو ایک آدمی کا میل بھی ہو تو بھی غنیمت ہے، 20 25 آدمیوں کے مختلف قسم کے میل ہوتے ہیں، ہر ایک کے پسینے کے الگ جراثیم ہوتے ہیں، وہ سارے جراثیم آپ کے سر میں جاتے ہیں۔ یہ بالکل اسلام کا جو مزاج ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے، تو اتنا اسلام طہارت اور نفاست کا حکم دیتا ہے، اسلام یہ کیسے برداشت کرے گا کہ ایک ہی لباس کو 20 لوگ بغیر دھوئے پہنتے چلے جائیں؟